السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے ناموں کا انتخاب اور تبدیلی۔ اس کتاب کو ذکی الرحمن فلاحی مدنی صاحب نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے کل 120 صفحات ہیں۔ کتابچہ ہے یہ۔ اس کی اشاعت 2021 میں ہوئی ہے اور اس کے ناشر اریب پبلیکیشنز ہیں۔ ذکی الرحمن فلاحی مدنی صاحب نوجوان لکھاری ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ ذاتی طور میں ان سے 2020 میں متعارف ہوا تھا سوشل میڈیا کی وساطت سے۔ اس کتاب کے اندر اسینشلی بات کی گئی ہے کہ نام کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ ایک نومولود بچہ ہوتا ہے، اس کو جب آپ نے نام دینا ہوگا تو کون سے شرائط ہیں، کون سے ضوابط ہیں، کون سے آداب ہیں، اس حوالے سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے، اس پر سیر بحث کی گئی ہے۔ اور اگر کسی کو نام تبدیل کرنا ہوگا، کیوں تبدیل کرنا ہوگا، اور تبدیل کرنے کے بعد کون کون سے لوازمات آپ کو پورے کرنے ہیں۔ سٹیپ وائز میں بتاؤں گا کہ اس کتاب کے اندر اسینشلی کیا بتا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ انسان کا جو نام ہوتا ہے، اس نام کا اثر اس کی پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے جسے سائیکالوجی میں بھی پروو کیا گیا ہے، اور اسلامی روایات کے اندر بھی اس چیز کے واضح ثبوت ملتے ہیں، جہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا جو نام ہوتا ہے، اس نام کے اثرات اس کی پوری شخصیت پر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 دن کے اندر اندر اس کا نام رکھنا چاہیے، اور نام رکھنے کا استحقاق ایسنشلی باپ کو ہوتا ہے۔ اور اب اگر یہ حق وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کرے، کوئی اہل علم میں سے ہوگا، کوئی جانکار ہوگا، اسے بتا دے کہ وہ اس کے بچے کا نام رکھے، اس حوالے سے بھی کسی سے استفسار کیا جا سکتا ہے۔ بٹ ایسنشلی یہ حق ہے پیرنٹس کا، اور پیرنٹس میں سے جو والد صاحب ہیں ان کا حق ہے۔ نام کے اثر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آخر میں مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمرو کو پیش کیا گیا کہ وہ صلح کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ بتا دیا گیا سہیل بن عمرو آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنتے ہی کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی سہل کا معاملہ فرمائیں گے، سہیل سے سہل۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ ایک شخص سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پوچھا، تو اس نے اپنا نام جمرہ، جس کے معنی انگارہ ہیں، بتا دیا۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا والد کا نام شہاب ہے۔ شہاب مین شعلہ، آگ کا شعلہ۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے بتا دیا کہ اس کا قبیلہ حرقہ ہے۔ حرقہ سے معنی آتش ہے، یہاں بھی آگ۔ پوچھا رہائش کس علاقے میں ہے؟ اس نے کہا آگ کے حرے سے، یہاں بھی آگ۔ پوچھا یہ بستی کس علاقے میں واقع ہے؟ اس نے بتا دیا دہکتی آگ والی بستی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا جلدی سے اپنے گھر والوں کو خبر لو کیونکہ وہ جل رہے ہیں۔ وہ شخص ذرا گھر لوٹا تو دیکھا واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سچ ہے۔ اس لحاظ سے انسان کے اوپر اس کا جو نام ہے، اس کے اثرات نہایت ہی گہرے ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد بتاتا چلوں کہ نام جو ہے یہ بڑا اچھا ہونا چاہیے معنی کے اعتبار سے۔ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس میں معنی کے اعتبار سے کچھ قباحت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معنی پروننسیشن کے حوالے سے بھی اچھا ہونا چاہیے، کہ جب آپ کسی کا نام اپنی زبان پر لے لیں تو آپ کو آسانی ہو، آپ کے زبان پر شیرینی آ جائے۔ ایسا نام نہ رکھیں جس سے یاد کرنے میں انسان کو مشکلات پیدا ہو جائے، جس کو بولنے میں انسان کو مشکلات پیدا ہو جائے، یا جس کو اگر آپ بولیں گے اپنی زبان سے تو کچھ ایسا معنی نکل کر سامنے آ جائے گا جو کہ قباحت سے بھرپور ہو۔ اس لحاظ سے معنی کا کلچرل اسپیکٹ کے ساتھ اور لنگوسٹک اعتبار سے بھی مناسبت ہونی چاہیے۔
دیکھیے بعض نام عربی میں ایسے ہیں جو کہ بہت بہترین ہیں، مثال کے طور پر زیان، لیکن جب ہم بطور کشمیری اس نام کو پروناؤنس کریں گے تو یہ ایسا ہم پروناؤنس کرتے ہیں جس سے معنی آتا ہے ضائع یا ضائع ہونا. تو اس لحاظ سے بھی ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ عربک نام رکھنا چاہیے، عربی زبان سے جو مستعار ہو، کیونکہ عربی کے اندر بلاغت ہے اور عربی کے اندر فصاحت ہے. عربی کا کوئی لفظ آپ لے لے، اگر وہ احادیث سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، تو اس میں معنی کا ایک بیش بہا دریا ہوتا ہے. اس لحاظ سے عربی نام ہی پریفر کرنا چاہیے. آپ دیگر زبانوں میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، فارسی میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، کشمیری میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن سب سے اعلیٰ ترین زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند فرمائی ہے وہ عربی ہے، کیونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت ویسے ہی کمال کی ہے. تو پریفر کرنا چاہیے کہ انسان کو یہ جو نام ہے یہ عربک میں ہونے چاہیے. اس کے بعد نام جو ہے اس میں مبالغہ نہ ہو. مثال کے طور پر کسی کا نام آپ نے شہنشاہ رکھ دیا، شہنشاہ وہ ہے نہیں. آپ نے کسی کا نام محی الدین رکھ دیا، دین کو زندگی بخشنے والا. آپ نے کسی کا نام شہاب الدین رکھ دیا. یہ وہ نام ہے جو مبالغے سے بھرپور ہیں. ان ناموں سے بھی انسان کو احتراز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کشمیریوں کو یہ عادت ہے کہ ہم کسی بھی نام کے ساتھ شارٹ فارم لگاتے ہیں. سے فار ایگزامپل میرا نام ہلال احمد ہے، میرے ہلال احمد نام کو ہلا کہیں گے، حالانکہ اس میں پیار ہوتا ہے بالکل. یا کسی کا نام بشیر احمد ہوتا ہے، اس کو بشا بولتے ہیں. کسی کا نام فیاض احمد ہوتا ہے، اسے فیا کہتے ہیں. کسی کا نام ادفر ہوتا ہے، اس سے ادا بولتے ہیں. کسی کا نام مقبول ہے، اس کو مغا بولتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناموں کی پرسیکیوشن ہوتی ہے. اور سیدھی سی بات ہے، جب آپ اس طریقے سے اس لہجے سے کسی انسان کو پکاریں گے ڈیفینیٹلی اس پر اس کا اثر پڑے گا. ایک تحقیق سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ انسان کے کان کے لیے، یعنی انسان کی جو قوت بصارت ہے، اس کے لیے سب سے بہترین آواز جو ہے وہ اس انسان کا اپنا نام ہوتا ہے. بصورت دیگر آپ پورا نام لے لیں، آپ شفقت، پیار اور اچھے طریقے سے اس کا نام لے لیں. اس لحاظ سے جو شارٹ فارمز ہم نے نکالی ہیں ناموں کے، قطعی طور پر ان سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ناموں کا جو حلیہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اس کے بعد اہم بات وہ یہ ہے کہ ایک سے زائد نام بھی رکھ سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں کنیت سے بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ معروف ہوئے ہیں. ان کا اصل نام جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل نام کیا ہے ان کا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، امی عمارہ، ام سلمہ. اسی طریقے سے کنیت کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لقب کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، خطاب کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تخلص کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا واقعہ ہے، وہ حضرت عمر غالباً اس واقعے میں شریک تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیار سے ابو تراب کے نام سے پکارا. تو یہ بھی آپ باضابطہ طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو ہم نارمل ناموں کے ساتھ یہاں پر بیان کرتے ہیں. اچھا، کسی بھی وقت پر اگر آپ کو لگ گیا کہ کسی انسان کا نام ٹھیک نہیں ہے، اسے فی الفور چینج کرنا چاہیے. اب اگر آپ دستاویزات کے اعتبار سے چینج نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں طوالت ہوتی ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ آپ خود سے اس کا نام تبدیل کریں اور اس کا جو اچھا نام ہوگا وہ عام کریں، اور ہر کسی سے کہیں کہ بھائی اس کا نام یہ ہے، اس کا نام پرانا نام اب نہیں رہا. اس حوالے سے بھی انسان کو چاک چوبند رہنا چاہیے. اچھا، نام جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے. بعض اوقات نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہوگا لیکن بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ اچھا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر سلمان،
سلمان بڑا اچھا نام ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمال کے صحابی تھے. لیکن اگر آپ نے یہ سلمان اس لیے رکھا ہے کہ یہ ہندوستان کی جو بالی ووڈ ہے اس کے ایک مشہور اداکار ہیں سلمان خان، آپ نے اس والے کریکٹر کو کاپی کیا، اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھا اور پھر اپنے بچے کا نام سلمان رکھا، انتہائی کبھی عمل ہے، انتہائی کبھی عمل ہے. اس لحاظ سے سماج میں جو لوگ منکر ہیں، جو بدنام ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے جو نام ہیں گرچہ وہ اچھے ہوں لیکن انہیں احتراز ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے بیک گراؤنڈ میں اچھا نام ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اولاد نصیب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور کہا کہ میں ان کا نام ان کے جد امجد کے نام جیسا رکھتا ہوں. اس میں فیشن پرستی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں، میں اگر اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھوں، یہ پرانے زمانے کے نام ہیں، شاید اس میں مزہ نہیں آئے گا. مجھے لوگ بولیں گے یہ کیا نام رکھا ہے، پرانا نام رکھا ہے. سراسر غلط بات ہے. فیشن پرستی اس میں قطعی طور پر نہیں چلے گی. ارے بھائی فاطمہ جیسا نام، ابراہیم جیسا نام، حمزہ جیسا نام، اگر آپ یہی ذہن میں رکھیں گے کہ بھائی میں اس بچی کا نام فاطمہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ فاطمہ کا عکس بن جائے، اس کا جو رول ماڈل ہے وہ فاطمہ ہو جائے گی. نہیں تو اگر آپ نے فینسی، ڈالی، امبرین وغیرہ رکھا تو پھر ان کے رول ماڈل وہی بنتے اور پھر ہم دیکھتے ہیں حال حشر کیا ہوتا ہے. اگر آپ بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے، ابراہیم رکھیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، انشاءاللہ المستعان آپ کے بچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں گے. تو نام رکھنا چاہیے، فیشن پرستی میں نہیں، بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے. آپ کیوں نام رکھتے ہیں، اس نام کو آپ کس انسان سے کوریلیٹ کرتے ہیں، یہ بات ہونی چاہیے ذہن میں. یا اگر آپ کسی مولوی صاحب سے، کسی جانکار سے پوچھیں گے بھائی نام کیا رکھا ہے، وہ آپ کو نام 4 دے گا یا نام 1 دے گا. اسے کم سے کم یہ پوچھیں آپ کہ جناب یہ جو نام ہے اس کا معنی کیا ہے اور کیا یہ ہسٹری میں کسی خاص فرد کا نام تو نہیں ہے. سو دیٹ آپ ان کے نام کو کاپی کریں گے اور پھر اس میں آپ کو انشاءاللہ خیر اور برکت نصیب ہو جائے گی. اس سلسلے کی کڑی کے طور پر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ہماری جو تاریخ ہے وہ بالکل محفوظ رہتی ہے. جب ہم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھیں گے، صحابہ کے نام پر رکھیں گے، ڈیفینیٹلی پھر ہم ان سے بار بار یہ کہیں گے کہ آپ جو ہیں، آپ کا نام موسیٰ ہے اور موسیٰ اس قسم کے پیغمبر تھے. آپ جو ہیں، آپ خالد بن خالد ہیں اور خالد اسلامی تاریخ میں ایسا شخص گزرا ہے. آپ ادریس ہیں، ادریس ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. آپ عیسیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر. تو اس لحاظ سے ہماری جو ایک صحابی نے ان کے 10 بیٹے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 10 بیٹے تھے. انہیں اپنے 10 کے 10 بیٹوں کا نام شہدائے بدر میں جو شہید ہوئے تھے صحابی ان کے نام پر رکھا. اس لحاظ سے تاریخ جو ہے وہ بالکل ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس بچے سے بھی بار بار کہیں گے کہ بچے آپ کا نام یہ ہے اور یہ اس قسم کے انسان تھے تو میں بھی ایسا انسان بننا چاہیے. اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے باضابطہ طور پر بچے پر اچھا اثر پڑے گا. اچھا، یہ جو نام ہے یہ ولگرٹی کی طرف ہمیں نہیں لینا چاہیے. اس کا جو مطلب اس کا جو معنی ہے ولگرٹی کی طرف ہمیں نہیں لینا چاہیے. ایگزیجریشن اس میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا امبرین، یا خواتین فیشن پرستی کے مارے ایسے نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کے جس میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس میں شہوانیت کا غلبہ ہے. صدف، اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس قسم کے نام ہیں جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو موضوع نہیں ہے، جو معتبر نہیں ہے یا جن میں بلاغت اور فصاحت نہیں ہے. اس طریقے سے ان ناموں کو بھی ان ناموں سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے. اس لحاظ سے جو معنی کا بیک گراؤنڈ ہے کسی نام کا وہ بھی ذہن میں لازمن ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے کشمیر میں
بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کے نام اچھے نہیں ہیں. انسان تو انسان، جگہوں کے نام اچھے نہیں ہیں. سرکاری دستاویزات میں اگر آپ ان کا نام تبدیل نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنا جو عرف عام ہے اس میں ہم ان ناموں کو تبدیل کریں. میرے ایک دوست ہیں، ایک اچھے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس علاقے میں سائڈ میں ایک ایسی آبادی پڑتی ہے، انہوں نے اس آبادی کا نام ایک ایسے واقعے کی بنیاد پر رکھا ہے جو واقعہ بذات خود کبھی ہے، اور وہ کبات اس کے نام میں بھی باضابطہ طور پر ہے. میں یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہوں گا. یہ ایسے نام ہیں جن میں باضابطہ طور پر شرک واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. شرکیہ نام بھی نہیں ہونے چاہیے. اس لحاظ سے اس کتاب کے اندر حالانکہ مصنف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ہم رکھتے ہیں غلام رسول نام، غلام محمد نام، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ غلام تو آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں. ہاں، ہمارے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہونی چاہیے، لیکن یہ بات حاشیے خیال میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی انسان کو بڑا چاک چوبند ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، اہم بات، نام رکھنے کا جو اختیار ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پیرنٹس کو ہے. اب اگر کسی کو لگے کسی موقع پر کہ ان کا نام صحیح نہیں ہے تو وہاں پر وہ نام چینج کرنا چاہیے، اس حوالے سے ان کو مطلع کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سارے واقعات منقول ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام باضابطہ طور پر تبدیل کر دیے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب میرے بڑے بیٹے حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حرب رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور تم لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا حرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. بعد میں جب حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حرب رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب سابق اس کا نام تبدیل کر کے حسین رکھا. تو اس لحاظ سے بھی اہل علم میں سے بھی اگر کوئی شخص دیکھے گا کسی کو اس کا نام ٹھیک نہیں ہے تو اس کا نام فی الپور تبدیل کرنا چاہیے. اس لحاظ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان پر اس کے نام کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے نام میں ایک والد کو بڑا حساس رہنا چاہیے. یہ مختصر خلاصہ میں نے اس کتاب کا آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اب اس کتاب کو آپ نے پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اپنا لٹریری ٹیسٹ بڑھانے کی خاطر اگر آپ پڑھیں گے، چھوٹی سی کتاب ہے، 120 صفحات پر مشتمل ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ انتہائی اہم موضوع بھی ہے. اچھا، ہمارے کشمیر میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر کسی کا نام غلام رسول ہے، اس کو ہم نے لصب بنا دیا. ابھی بھی میں نے بولا آپ کو کہ ہم ناموں کے ساتھ تخریب کاری کرتے ہیں. کسی کا نام مقبول ہے، اس کو موقع بنا دیا. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے نام ہیں. اس میں ہم یہ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جو پنڈت حضرات تھے انہوں نے اس میں بہت ساری تخریب کاری کی ہے، لیکن اب ہمیں اس چیز سے واپس آنا چاہیے. انسان کا جو نام ہے اوریجنل نام، اسی سے اس کو پکارنا چاہیے، اور پورا نام لے کر پکارنا چاہیے. یہ لازمی سی بات ہے جس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. یہ تھا اس کتاب کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.